بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ون مائی نیم از حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہم جو ہے پراپٹ سیریز کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سننے سنانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور ہمارے اعمال میں خلوص کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ تو فرسٹ آف آل جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو ان کی پیدائش اور ان کی تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، ان تمام موضوعات پر آج انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس کو سنیں، اس پر عمل کریں اور اس کو آگے بھیجیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں برکت عطا فرمائیں گے۔ تو فرسٹ آف آل ہمارے جو حضرت آدم علیہ السلام ہیں ان کی تخلیق سے ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرسٹ آف آل حضرت آدم علیہ السلام کو اس کائنات میں اس دنیا میں بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ جو ہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبیوں پیغمبروں کو اس کائنات میں اس دنیا میں بھیجا تاکہ مسلمان اور اسلام لانے والے یا پھر تمام انسان ایک صحیح راستے پر چل کر اللہ تعالیٰ تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ پھر انہیں جنت سے نوازے۔ تو اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ یعنی تدریجاً جو ہے پیغمبروں رسولوں کو بھیجا۔ فرسٹ آف آل حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کے بنانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو یہ بات بتائی کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اس پر کہا کہ کیا کہ آپ کسی ایسے انسان کو بنائیں گے، آپ کسی ایسے شخص کو بنانے والے ہیں جو زمین میں خون ریزی کرے گا اور فساد برپا کرے گا، کیونکہ اس زمین میں انسانوں سے پہلے جنات رہا کرتے تھے، اور جنات نے جو زمین میں جس طرح کے اعمال کیے تھے، خون ریزی یعنی کہ جھگڑے وغیرہ برپا کیے تھے، تو اس پر قیاس کرتے ہوئے یعنی اس جیسا سمجھتے ہوئے فرشتوں نے یہ کہا تھا۔ اور بہت سارے لوگ جو ہے فرشتوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی غیبت کی تھی۔ میں آپ کو انشاءاللہ وہ پوائنٹ آف ویو بھی بتاؤں گی جو باطل مذہبوں کے، تاکہ اگر کوئی آپ کے سامنے یہ باتوں کے اعتراض کرے تو آپ اس کا جواب دینے کے قابل ہوں، ٹھیک۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی کہا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں نے غیبت کری، تو میں آپ کو اس کے دلائل بتاتی ہوں کہ کس طرح یہ الزام صادق نہیں آتا فرشتوں پر، اس وجہ سے کہ غیبت جو ہے وہ موجود کی ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو اس وقت تخلیق ہی نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور غیبت یعنی کہ اس طرح نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہاں پر یہ بات ذکر ہے کہ فرشتوں نے قیاس کیا تھا کہ جس طرح جنات کریں گے اسی طرح ہو سکتا ہے یہ شخص جس کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس طرح یہ بھی کریں۔ اور فرشتوں نے بیسیکلی اپنے آپ کو عبادت کے لیے خدمت کے لیے پیش کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کے لیے موجود ہیں، اس طرح کہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی یا پھر اور کوئی بات اس پہ نہیں آتی، صادق ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہیں جو گناہوں سے منزہ ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بنانے کا ارادہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اس میں اپنی پاس سے روح ڈالی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہا کرتے تھے، وہاں پر ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی حوا کو پیدا کیا۔ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ جو پیدا ہوا جو بنا وہ ازدواجی رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جنت میں رہا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ اسماء کے نام یعنی دنیا میں چیزوں کے نام سکھائے، اور پھر فرشتوں سے پوچھا بتاؤ ان چیزوں کے نام، تو وہ لوگ انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کا علم نہیں رکھتے۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا اور آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں ان تمام یعنی زمین اور آسمان کے تمام رازوں کو جانتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا وہیں رہا کرتے تھے۔ اتنے میں یہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، میں جتنے واقعات بیچ بیچ میں آتے رہیں گے میں انشاءاللہ ان تمام کو ڈسکس کرتی رہوں گی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا نا، اس وقت فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ اب تم انہیں سجدہ کرو۔ اب آپ کو ایک اشکال یہ پیدا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کہ سجدہ تو صرف معبود کو ہوتا ہے، تو سجدہ جو ہے وہ تعظیماً یعنی کہ پہلے زمانے میں کسی کی عظمت کو سمجھتے ہوئے جو ہے وہ تعظیماً سجدہ جائز تھا۔ جیسے کہ آپ نے یہاں پر یہ مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، پہلی مثال ہو گئی۔ دوسری حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین نے اور ان کے بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔
لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ سجدہ اس طور پر بھی ممنوع ہو گیا۔ صحیح، بہت ساری تبدیلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں آئی، جیسے کہ بہت ساری چیزیں پہلے حلال تھی، جن چیزوں کو حلال تھا اب ان میں حرام کا وہ ہو گیا۔ بہت ساری تبدیلی اللہ رب العالمین نے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی جیسا مشیت اور ارادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کا دین نافذ فرماتے ہیں۔ تو جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک مرتبہ عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی گھوڑوں کے معائنے کی وجہ سے۔ وہ جہاد کے گھوڑے تھے، ان کے معائنے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نماز فوت ہو گئی تھی، تو انہوں نے گھوڑوں کی ذبح کر دیا تھا۔ تو گھوڑوں کا ذبح کرنا، گھوڑوں کے کھانا جو ہے نا، ہمارے پاس جو ہے اس میں یعنی کہ اختلاف ہے کہ اس کا کھانا جائز ہے نہیں جائز ہے، لیکن اس شریعت میں جائز تھا، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو بطور مثال آپ کو یہ سمجھانے کے لیے، آپ کا یہ ڈاؤٹ کلیئر کرنے کے لیے بتا رہی ہوں کہ کس طرح جو ہے نا آپ یہ اشکال نہیں کر سکتے، یا کوئی آپ کے سامنے اشکال کرے تو آپ کو جواب دینا آ سکے کہ پہلے کی شریعت میں بہت ساری چیزیں جائز تھیں، اس کے بعد حالات کے اعتبار سے حکم بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح شراب ابتدائی اسلام میں تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر نہیں فرما دی کہ آپ نہیں پی سکتے، اور قیامت تک کے یہ حرام ہو گئی۔ تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا یہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ شیطان اور تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن فرشتوں نے تو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے تکبر کیا اور کہا کہ میں کیا اس کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے بنایا، جبکہ مجھے آپ نے آگ سے بنایا۔ اس نے اپنی طرف سے جو ہے نا عقل چلائی اور دلیل پیش کرنا چاہیے، لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے حکم دینے والی کیا ذات ہے، کون ذات ہے، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین ہے وہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہا کہ میں نہیں سجدہ کروں گا۔ خیر، اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے لیے دوری ہے، رجیم ہم کہتے ہیں نا، یعنی دھتکارا ہوا شیطان کے ساتھ ہم لگاتے ہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ اے اللہ، مجھے تو یہ اس بات کی اجازت دے، میری اس بات کو قبول کر لے کہ میں تیرے بندوں کو قیامت تک کے جو ہے گمراہ کروں گا۔ اس کی اصل میں حضرت آدم علیہ السلام سے عداوت، دشمنی تھی کہ میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سزا دی اس پر کہ رجیم کہا مجھے، تو اس کی وجہ سے میں کیا کروں گا، اب اس کی ذریت کو، اب اس کا ہمارے ساتھ کیا وہ لینا دینا ہے، اس کا یہ لینا دینا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی ذریت تباہ اور برباد ہو جائے، یعنی وہ جہنم تک پہنچ جائے کسی طرح سے، بھلے اس کا ٹارگٹ کسی بھی طرح اچیو ہو جائے، وہ جھوٹ بلوا کر ہو جائے، وہ زنا کروا کر ہو جائے، وہ شراب پلوا کر ہو جائے، کسی بھی طرح اس کا یہ ٹارگٹ پورا ہو جائے کہ یہ لوگ جہنم میں چلے جائیں، اس کو سکون مل جائے گا۔ جب ہی آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگ مختلف قسم کے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، اور شیطان کے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان نے اعمال کو مزین کر کے دکھایا ہے۔ پہلے تو شیطان کہتا ہے کہ میں نے جب لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کیا، تو شیطان کہتا ہے کہ لوگوں نے مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ سے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی پناہ لے کر جو ہے نا مجھے وہاں سے خارج کروا دیا، نکلوا دیا، یعنی میرے تسلط سے نکل گئے۔ لیکن پھر میں نے کیا کیا، انہی کی عبادات میں کچھ ایسی چیزیں داخل کروا دی کہ وہ سمجھتے تو ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، لیکن وہ دراصل اس میں گناہ کا عنصر موجود ہے، جیسے کہ عبادت کو ریاکاری کی نیت سے کرنے لگے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، زیادہ زیادہ نفلیں لوگوں کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اور ان کی نیت یہ ہے کہ ہمیں لوگ دیکھ کر کیا سمجھیں گے کہ ہم بہت نمازی پرہیزگار ہیں۔ تو قیامت کے دن ایسے لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جن کے لیے تم نے یہ عمل کیا تھا تم انہی سے اس کا بدلہ لے لو، یعنی اللہ کے پاس اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا، اور یہ شرک کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح شیطان کی عداوت ہے، اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ بس میں آدم کی اولاد کو کسی طرح گمراہ کر دوں۔ اب یہاں پر جتنے تفسیری نقطے آتے رہیں گے میں آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کرتی رہوں گی۔ یہاں پر ایک تفسیر کا نقطہ یہ آتا ہے کہ دیکھیں، شیطان جیسا شخص بھی دعا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے اتنا زیادہ گیپ نہیں ہے نا، تو پھر ہم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات، پریشانیوں کو، ہماری جو کچھ بھی حاجات ہیں، ہماری خواہشات ہیں، جائز خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پورا کر دے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر کچھ کر سکتے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ شیطان کا مارکا ہوا، یعنی شیطان کا یہ والا معاملہ پیش آیا۔ پھر اس کے بعد کیا کیا اس نے؟ عداوت اس کے دل میں تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی وائف یعنی بی بی حوا تھی، وہ جنت میں رہا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک درخت کے کھانے سے منع کیا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد شیطان نے انہیں بہلایا پھسلایا، یعنی اس کا کام تو یہی تھا کہ آدم علیہ السلام کی ذریت اور ان کو کیا کروں میں، یعنی کسی طرح تکلیف پہنچاؤں۔ تو اس نے کیا کیا
کہ آدم علیہ السلام کو مختلف طریقوں سے جو ہے وسوسے یعنی اس کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی. بہت ساری اس میں روایتیں قرآن مجید سے یہ بات نہیں ہے، لیکن جو ہے دوسری روایتوں سے یہ بات آتی ہے کہ شیطان جو ہے مور کے پنجوں میں لپٹ کر گیا تھا اور جنت میں پہنچا تھا، اور اس نے جو ہے وہاں پر جا کر حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے ورغلایا کہ تم یہ درخت کھا لو. اچھا، میں یہاں پر یہ بات ذکر کرتی جاؤں کہ جو پیغمبروں سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ جو ہے صراحتاً غلطی نہیں ہوتی، اجتہادی غلطی ہوتی. مطلب کہنے کا میرا یہ ہے کہ جیسے دیکھیں جنت میں اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے کھانے سے منع کیا تھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ نہیں کھانا. اب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ کھایا بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن اسی جیسے بہت سارے درخت جنت میں لگے ہوئے تھے، آدم علیہ السلام نے ان دوسرے درختوں میں سے کوئی درخت کھایا تھا. تو لیکن حکم تو ظاہر ہے کہ سب پر لاحق ہونا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک درخت سے منع کیا تھا، اسی جیسے دوسرے درختوں کے کھانے کی بھی نہیں تھی، لیکن شیطان نے ورغلا کر انہیں اس بات پر آمادہ کر لیا کہ انہوں نے وہ درخت کھا لیا. جیسے ہی ان لوگوں نے درخت کھایا ہے، ان کے جسم سے کپڑے اتار لیے گئے اور وہ اپنے جسم پر پتے ڈھانپنے لگے، پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے. یہاں پر بھی ایک تفسیری نقطہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا دونوں آپس میں وائف اور ہسبینڈ کا رشتہ تھا، اس کے باوجود اتنی حیا تھی کہ اپنے آپ کو عام حالت میں ایک دوسرے سے چھپا کر رکھتے تھے، کہ اپنے آپ کو ایک تہذیب یافتہ طریقہ اختیار کیا نا، فوراً اپنے آپ کو جسم کو کپڑوں پر یعنی کہ پتوں سے چھپانا شروع کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک کو مشرق اور ایک کو مغرب میں بھیجا. اس کے بعد یہ دوسری روایتوں سے آتا ہے، قرآن اور حدیث سے نہیں ہے یہ بات. کہتے ہیں کہ وہ جو ہے روتے رہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں کیا کیا، ان دونوں کو ملایا، اور اس کے بعد ان کی ذریت دنیا میں پھیلی، اور اس کے بعد بہت سارے لوگ اس دنیا میں آئے، اور پھر حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور بہت سارے لوگ اس دنیا میں آئے، اور اس طرح سے آبادی کی ابتدا ہوئی. اس وقت آبادی کا سسٹم کچھ اس طرح تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی صبح شام اولادیں ہوا کرتی تھیں. تو صبح میں جو بہن بھائی پیدا ہوتے تھے، اس طرح بیٹا بیٹی پیدا ہوتے تھے، اور شام میں بیٹا بیٹی پیدا ہوتے تھے. تو آپس میں شادی کروائی جاتی تھی، اس طرح کے جو صبح میں بیٹا بیٹی پیدا ہوئے نا، وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی ہیں، اور جو صبح میں اور شام میں جو ایک دوسرے کے وہ بہن بھائی نہیں کہلاتے تھے. اس طرح صبح والے لڑکے کی شادی شام والی لڑکی سے کروا دی جاتی تھی، اور وہ جلدی جلدی بڑے ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ آبادی کی اس وقت کثرت مقصود تھی، کیونکہ آبادی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون تھا. یعنی اللہ تعالیٰ اب یہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت حلال کیوں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو حلال کہتے ہیں وہ حلال ہے، اور جس چیز کو حرام کرتے ہیں وہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ کے حرام اور حلال میں جو ہے انسانی عقل و قیاس عمل نہیں کر سکتے. اس کے بعد یعنی نسل در نسل یعنی اور لوگ اس دنیا میں آئے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبیوں پیغمبروں کو دنیا میں مبعوث فرمایا، جس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دی. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے خبر نہیں ہے، باخبر ہے بالکل، اور اسی وجہ سے باخبر ہونے کے وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا قیامت کے دن حساب کتاب لیں گے. امید کرتی ہوں آج کا لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.